الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک فہمی کورس میں آج ہماری گفتگو کا عنوان رمضان المبارک ذریعہ تربیت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ عطا فرمایا۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس کی رحمتیں برکتیں کیسے سمیٹتے ہیں۔ خوش قسمتی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع نصیب فرمایا ہے، ہم اس کا حق کیسے ادا کرتے ہیں، اس کے ذریعے ہم اپنی تربیت کیسے کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کے مقصد کو نہ سمجھنا اور اس کو پایہ کی تکمیل تک نہ پہنچانا کانٹے کا سودا ہے۔ سب سے پہلے انفرادی طور پر سوچیں کہ میری زندگی کے جتنے سال گزر گئے ہیں، مجھے بالغ ہوئے جتنا عرصہ گزر گیا ہے، مجھے زندگی میں جتنے رمضان نصیب ہوئے ہیں، میں نے اب تک جو ان رمضانوں میں کیا ہے، اب میں نے اس رمضان میں اس سے بہتر کرنا ہے، اس سے جو ہے وہ بہتر کرنا ہے اور نیکیوں میں سبقت حاصل کرنی ہے، نیک اور خیرات میں، بھلائی میں اور فلاح میں نے آگے بڑھنا ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تباہ و برباد ہو گیا وہ شخص جس کا حال گزشتہ کل سے بہتر نہیں۔ ہم نے اپنے آگے بڑھنا ہے، نیکیوں اور بھلائی کے کاموں میں سبقت لینی ہے۔ آج جو ہماری حالت ہے، اس حالت میں بھی نہیں رہنا بلکہ اس سے آگے بڑھنا ہے اور زیادہ نیکیوں اور بھلائیوں کے کاموں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرنی ہے۔ اس میں صرف ایک چیز ہماری مدد کر سکتی ہے، وہ ہے تقوی۔ اللہ کریم کا ارشاد گرامی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اور تقوی کیا سکھاتا ہے؟ تقوی اللہ سے محبت بھی سکھاتا ہے، تقوی اللہ کا خوف بھی دلاتا ہے۔ انسان فطری طور پر کمزور ہے، کبھی وہ خیر اور بھلائی کے کاموں میں جو ہے وہ چستی کا مظاہرہ کرتا ہے اور کبھی غفلت و تساہل کا جو ہے وہ شکار ہو جاتا ہے، اور آگے بڑھنے میں، اندر اور باہر کی رکاوٹوں کو دور کرنے میں تقوی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق جو ہے وہ ہر قسم کی رکاوٹوں کو دور کر کے انسان کی نیکیوں اور بھلائی کے کاموں کی رفتار کو بڑھا دیتا ہے۔ رمضان المبارک میں نیکیوں کا جو بیج پھوٹتا ہے، اس کو تناور درخت بنانے کے لیے ہمیں رمضان المبارک پلاننگ کے ساتھ گزارنا ہوگا، اپنی ترجیحات مقرر کرنی ہوگی، اپنے سارے ٹائم ٹیبل کو سیٹ کرنا ہوگا اور تاکہ اس بابرکت مہینے کے لمحہ لمحہ سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ عام دنوں کی نسبت قرآن کریم کے ساتھ زیادہ تعلق پیدا کرنا ہوگا، اس کو پڑھنا ہوگا، اس کو ٹائم دینا ہوگا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہوگی، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہوگی اور یہ پلاننگ کرنی ہوگی کہ ہم نے کس وقت کتنا اور کہاں جو ہے وہ پڑھنا ہے۔ اللہ کریم نے ہمیں 5 نمازوں کی صورت میں ایک بہترین نظام الاوقات، ایک بہترین ٹائم ٹیبل جو ہے وہ عطا فرمایا ہے۔ اس کے ساتھ ہم اپنے کاموں کو سیٹ کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ ہم اپنے اوقات کار کو تقسیم کر سکتے ہیں کہ ہم نے فجر کی نماز کے بعد کیا پڑھنا ہے، ظہر کے بعد کیا پڑھنا ہے، دیگر نمازوں کے بعد کیا پڑھنا ہے۔ ایک اور بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے اور بڑا اہم نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ اتنے کام کی ہی جو ہے پلاننگ کریں جتنا آپ جو ہے وہ آسانی کے ساتھ اور مستقل مزاجی کے ساتھ کر سکیں، کیونکہ قرآن و حدیث میں، کیونکہ ورنہ بڑے بڑے دعوے تو انسان کر لیتا ہے لیکن عمل نہ کرنا قرآن و حدیث میں انتہائی ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ جیسے سورہ صف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم وہ کیوں کہتے ہو جس پر تم عمل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تھوڑا اور مستقل مزاجی کے ساتھ کیا ہوا کام زیادہ پسندیدہ ہے۔ پھر تلاوت قرآن کے علاوہ قرآن کریم کو سننا بھی ایک اہم عبادت ہے۔ خواتین اکثر کچن میں مصروف رہتی ہیں، تو وہ وہاں قرآن کریم کی تلاوت سننے کا اہتمام کر سکتی ہیں۔ اپنے کاموں کے وقت اپنی زبان کو مختلف وہ اذکار مسنونہ کے ساتھ وہ اپنی زبان کو تر رکھ سکتی ہیں۔ تراویح میں قرآن کریم سننے کا اہتمام کیا جائے، جیسے ہم نے حدیث مبارکہ پڑھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن قرآن کریم اور روزہ وہ انسان کی حق میں سفارش کریں گے۔ رمضان المبارک اللہ سے دعاؤں کا مہینہ ہے، یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ اس میں اپنے کریم رب سے عاجزی اور انکساری سے دعاؤں کی قبولیت کا یقین رکھتے ہوئے اس کی بارگاہ میں اپنے دامن کو پھیلائیں، رمضان کے اپنے دامن کو پھیلائیں اور اس سے التجا کریں، کیونکہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور اے میرے محبوب جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو انہیں بتاؤ کہ میں ان کے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، اور جب کوئی دعا کرنے والا دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا کو وہ پورا کرتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس انہیں چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لے آئیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھیں۔ مختلف تسبیحات جو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، ہم گروپ میں آپ کو پوسٹ کرتے رہیں گے۔ آپ وقتاً فوقتاً مختلف اوقات میں ان کو وہ اپنا ورد زبان رکھیں۔ رمضان المبارک غم خواری کا مہینہ ہے، اپنے ارد گرد نگاہ دوڑائیں کہ آپ کی طرف سے صدقہ و خیرات، زکوٰۃ، تحائف اور دینی تعلیم، کسی قسم کی بھی بھلائی کا کوئی طالب ہے، کوئی کا مستحق ہے، تو اس میں اس کی مدد کریں، اس پر صدقہ و خیرات کریں۔ اس میں سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ترجیح دیں، خصوصاً اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع لانے کی کوشش کریں، تاکہ یہ محنت آپ کے سارا سال آپ کی عبادتوں میں حسن و جمال لانے کا وہ باعث بنے۔ خصوصاً میری آپ سے گزارش ہے کہ غصہ، دوسروں کی کڑوی کسیلی باتوں کو برداشت کرنے کا وصف اپنے میں پیدا کریں۔ کثرت کلام، فون اور سوشل میڈیا پر لایعنی پوسٹ، گفتگو کرنے سے اجتناب کریں۔ بازاروں میں بے مقصد شاپنگ کے لیے گھوم کر اپنا قیمتی وقت ضائع مت کریں۔ اپنی ذات پر خصوصی توجہ دیں۔ اپنے اندر کی خامیوں اور برائیوں اور کوتاہیوں کو درست کرنے کے لیے رمضان المبارک ایک بہترین مہینہ ہے۔ رب کریم ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔